بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کو دیگر مخلوقات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سیکھنے کی نیت سے اپنے دائیں بائیں غور کریں۔ اللہ کی مخلوقات وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں۔ آپ چیونٹیاں دیکھ لیں کیسے چلتی ہیں، ہمیں ان سے بھی سبق ملتا ہے۔ اونٹ کیسے قطار میں چلتے ہیں، ہمیں ڈسپلن سکھاتے ہیں۔ بس کائنات کی ہر چیز کچھ نہ کچھ ہمیں سبق دیتی ہے، ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ پرندہ پانی پینے کے بعد اپنا منہ اوپر کرتا ہے، وہ خالق کائنات کے شکر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیگر جاندار وہ بھی اسی انداز میں اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ غرض کائنات کی ہر چیز ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ اسی طرح جو موسم اللہ نے بنائے ہیں، گرمی اور سردی، یہ بھی ہمیں کچھ سکھاتے ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ گرمی کا آنا یا سردی کا آنا سائنسی اعتبار سے بلا شک و شبہ یہ نظام شمسی کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا شاید یہ نتیجہ ہو، لیکن اس کی حقیقت اور بنیاد وہ کیا ہے؟ گرمی کہاں سے آتی ہے؟ اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ سائنس بے شک جو بھی کہتی ہو، اسلام اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن گرمی بھی ہمیں کچھ سکھاتی ہے، ایک سبق دیتی ہے۔ گرمی آتی کہاں سے ہے؟ سب سے پہلا یہ سوال ہے تو احادیث مبارکہ میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ جب گرمی سخت ہو تو نماز کو یعنی ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھو، ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی لو میں سے، گویا کہ اشارہ دیا گیا کہ جہنم کی جو تپش ہے تو اس کائنات میں گرمی کی شدت اس کا اثر ہے۔ یہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں بڑے عجیب الفاظ ہیں، اشتکت النار الی ربها، کہ جہنم اپنے پروردگار سے شکایت کرتی ہے، فقالت یا رب اکل بعضی بعضها، اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، یعنی میری آگ کی لپٹیں دوسری لپٹوں کو کھاتی چلی جا رہی ہیں۔ گویا کہ آگ نے شکایت کی کہ میرا آپ اپنے آپ کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ تو فجعل لها نفسین، اللہ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی۔ دو سانس کا مطلب کہ ایک دفعہ باہر پھینک لے اور ایک دفعہ اندر کو کھینچ لے، تو بظاہر احادیث مبارکہ میں اس حدیث پاک میں اس کو نفسین قرار دیا، دو سانس۔ تو اب جب وہ اپنا سانس باہر پھینکتی ہے تو حدیث پاک میں ہے نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، کہ اس کا ایک سانس گرمی میں ہے اور ایک سانس سردی میں ہے۔
یعنی جب وہ اپنا سانس باہر کی طرف پھینکتی ہے تو اس کے اندر جو تپش ہے وہ باہر آتی ہے اور اس کائنات میں گرمی وجود میں آتی ہے، اور جب وہ اندر کی طرف کھینچتی ہے تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں بھی کہ وہ دوسری دفعہ بھی اپنا سانس باہر پھینکے تو اس میں پھر جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے زمہریر، جس میں ٹھنڈک بہت شدید ہے۔ اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ جہنم ایک سانس گرمی میں لیتی ہے اور ایک سانس سردی میں لیتی ہے، تو سردی کے موسم میں اگر یہ مفہوم ہو کہ وہ باہر سانس پھینکتی ہے تو پھر اس کا تعلق اس جہنم کے طبقہ زمہریر کے ساتھ ہوگا، جس میں ٹھنڈک کی شدت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے کائنات میں ٹھنڈک وجود میں آتی ہے اور سردی بنتی ہے۔ بہرحال احادیث مبارکہ میں اشارہ ملتا ہے کہ اس کائنات میں گرمی اور سردی یہ جہنم کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ ہے۔ اب جہنم کی گرمائش سے پناہ مانگنے کا حکم بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتی ہے جس دعا میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن فتنۃ الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات ومن حر جہنم، نسائی شریف میں حدیث ہے کہ جہنم کی گرمی سے پناہ چاہتا۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری آگ جس کو تم جلاتے ہو، بنی آدم جس آگ کو جلاتا ہے، جہنم کی آگ کا یہ 70واں حصہ ہے، جزء من 70 جزء من نار جہنم۔ یعنی اگر جہنم کی آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو یہ اس کا ایک حصہ بنتا ہے تپش کے اعتبار سے جو ہم اس کائنات میں آگ جلاتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انسان کے لیے تو اتنی ہی آگ کافی تھی، نہیں ہم تو ایک موم بتی کی لو کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اتنی ہی آگ کافی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اس کو فضیلت، یعنی اس کو بڑھایا گیا، اور حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ 69 حصے اس کو اور بڑھایا گیا، یعنی اس کائنات میں جلنے والی آگ اس کو 69% تک بڑھایا گیا، اور یہ 70 حصے اگر کیے جائیں تو اس کائنات کی جو آگ ہے یعنی یہ اس کا 70واں حصہ بنتی ہے۔ کیسی گرمی اور کیسی شدت ہوگی۔ تب گرمی کا موسم ہمیں درس دیتا ہے کہ جیسے ہم اس دنیا میں گرمائش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گرمی سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے ہیں، طریقے سوچتے ہیں اس گرمی کی شدت سے ہم کیسے بچ سکیں، تو وہ گرمی کا دن جو ان قریب ہم سب پہ آنے والا ہے، میدان محشر، جس میں یہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہے قریب آ جائے گا، اور پھر وہ وقوف ہمارا ٹھہرنا کو 2-4 منٹ کا نہیں ہے۔ آج ہم کہیں گرمی میں کھڑے بھی ہوں تو چند منٹ کے بعد وہاں سے خلاصی ہو جاتی ہے، تو وہ دن بڑا طویل دن ہے، یعنی وہ وقوف مختصر نہیں، بڑا طویل وقوف ہے۔ پھر اس میں گرمی کی شدت، اور پھر ازدحام، بھیڑ، کثرت، ساری انسانیت جمع ہوگی۔ تو اس دن کی گرمی سے کیسے اپنے آپ کو انسان بچائے، اور وہ دن کیسا ہوگا ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب آ جائے گا، مقدار میل۔ تب میل سے محدثین نے مختلف مفہوم مراد لیں، بہرحال قریب ہوگا، شرعی میل ہم مراد لے لیں یا نیزے کے بقدر، یعنی قربت مراد ہو۔ تو جب اتنے قریب آ جائے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس دن ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ
یعنی اپنے اعمال کی بقدر، کوئی گھٹنے تک، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی ناف تک، یعنی جہاں لنگی باندھی جاتی ہے یہاں تک، کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے سر تک پہنچا ہوگا، اس کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی گرمی اور شدت سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ آخرت کی گرمی کو سمجھنا، تو اس کائنات میں یہ درس ہے کہ انسان اس گرمی کے موسم سے، اس گرمی کی شدت سے سبق سیکھے کہ ایک گرمی آگے آنے والی ہے، اس گرمی سے میں نے بچاؤ کا کیا سامان کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو اب اس آگ سے اپنے آپ کو بچانا اور اس بچانے کی فکر کرنا، یہ سبق ہمیں گرمی سے ملتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے جسم کو اس آگ کی گرمی کی شدت سے محفوظ فرما۔ پھر ایک اور اہم بات کہ جب ہم اس دنیا میں گرمی سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سہولیات دیتے ہیں، ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، اے سی لگ جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے، پنکھے چلتے ہیں، راحت ملتی ہے، تو ہم ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ قابل شکر چیزیں، ہمارے ہاں اے سی لگ گیا، کولر چل گیا، ٹھنڈا پانی مل گیا، گرمی سے بچاؤ کا سامان ہوا، گھر میں چھت نصیب ہو گئی، تو ان نعمتوں پر شکر، اور انشاءاللہ جب ان نعمتوں پر شکر ہوگا تو پھر آخرت کا معاملہ آسان ہوگا، اور جہنم کی گرمی کی شدت سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو اب اس آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے دو اسباب احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، جہنم کی گرمائش اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے۔ ان میں سے ایک ہے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا۔ سخت گرمی میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذالک اليوم، کہ اس دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 خریفا، جہنم سے 70 خریف دور کر دیتے ہیں۔ تو خریف پیمائش ہے، یعنی فرض کر لیں کہ میل یا اس سے زیادہ کی مقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ روزے کی وجہ سے جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو سخت گرمی کا روزہ یہ انسان کو جہنم سے دور لے جانے والا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سخت گرمی سے بچاؤ کے لیے، جہنم کی گرمی سے بچاؤ کے لیے سخت گرمی کے دن کا روزہ رکھو، اور قبر کے اندھیرے سے بچاؤ کے لیے رات کی تاریکی میں 2 رکعت پڑھ لو۔ جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے گرمی کا روزہ، اور قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے رات کو تہجد کے 2 رکعت نفل۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، تو سفر میں اتنی شدید گرمی تھی کہ ہم اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے سورج سے بچاؤ کے لیے، کہ اس کی تپش سے بچیں۔ اس وقت ہم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے، گرمی کا موسم تھا، تو راستے میں کہیں پڑاؤ کیا تو دسترخوان بچھایا، کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک چرواہا وہاں سے گزرا، بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آ جاؤ دسترخوان پہ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا جی میرا روزہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ اتنی شدید گرمی، اور پھر یہ بکریاں چرانا، اور پھر یہ پہاڑوں کے درمیان اتنی شدید گرمی میں تمہارا روزہ ہے؟ تو اس نے کہا میں ایام خالیہ، قرآن پاک میں جو ایام خالیہ کا تذکرہ ہے، میں ان کو قیمتی بنا رہا ہوں۔
یعنی اس کی قدر کر کے اپنی جنت بنا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو ایام خالیہ یعنی دنیا میں وہ دن جو تم نے قیمتی بنائے، اطاعت میں گزارے، روزے رکھے، کلوا واشربوا ہنیئا، تو ان دنوں کی وجہ سے اب تم کھاؤ پیو۔ ایک عمل تو روزہ رکھنا، اور دوسرا عمل صدقہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک تو اللہ کے عرش کے سایہ، 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں کہ آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، تو صدقہ کرنا یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، دنیا میں مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور آخرت میں گرمی کی شدت سے بچے گا۔ یعنی ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، یعنی صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک سایہ کر دیں گے۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حدیث روایت ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کرتے تھے، یعنی کوئی دن ان کی زندگی میں نہیں جاتا تھا جس دن انہوں نے صدقہ نہ کیا ہو۔ تو جو ان کے شاگرد تھے حضرت مرثد ابن ابی عبداللہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے، سب سے پہلے مسجد میں جاتے، اور جب گھر سے نکلتے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا مسجد میں دخول کے وقت صدقہ کرتے تھے۔ گھر سے کچھ لے کے آتے، روٹی لے آتے، جو لے کے آ جاتے، یا پیسے دے دیتے۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو کوئی اور چیز لے آتے۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ پیاز لے کے آ رہے تھے۔ میں نے کہا مسجد میں جا رہے ہیں، اس سے آپ کے کپڑے آلودہ ہوں گے۔ تو فرمانے لگے کہ گھر میں کچھ اور نہیں ملا جس کو میں صدقہ کروں، تو میں یہ پیاز اٹھا کر لے آیا ہوں۔ تو انسان جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرے گا، اتنا گرمی کی شدت سے، جہنم کے احوال سے اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ تو گرمی ہمیں درس دیتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے آخرت کی اس شدید گرمی کا۔ غزوہ تبوک شدید گرمی میں ہوا تھا، منافقین پیچھے رہ گئے، مخلص مسلمان چل پڑے۔ تب منافقین نے بہانے بنائے، تو وہ کہتے تھے یہ بڑی شدید گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے، یہ دنیا کی گرمی تو کچھ نہیں۔ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھیں تو وہ آخرت کی گرمی بڑی شدید ہے۔ تو ہم خدا را اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آخرت کی گرمی سے بچانے کے لیے بھی فکر مند ہوں، اور سوچا کریں، گرمی کی شدت میں آخرت کو یاد کیا کریں، اور اللہ سے دعا مانگا کریں باقاعدہ سے کہ اللہ ہم سب کو میدان محشر کی گرمی سے اور جہنم کی گرمی سے پناہ محفوظ فرمائے، پناہ عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ گرمی ہمیں درس دیتی ہے۔ سردی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ کچھ گزارشات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ چیز، یہ میرا پیغام، یہ دین کی باتیں مناسب لگیں تو ان کو آگے پہنچا کر صدقہ جاریہ میں شامل ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔